سب سے پہلے پروردگار جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حی لا یموت ہے، جس کی رحمت واسع ہے، جس کا فضل کبیر ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اتنا شکر کہ جتنا اس کی ذات لائق شکر ہے، اور درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد کی ذوات مقدسہ پر، جن پہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اور اس کے فرشتے بھی اس عمل میں اس کے ساتھ ہیں، اور مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کام میں تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ کہ ہم مل کے محمد والے محمد پر درود بھیجتے ہیں۔ سما پڑھے محمد والے محمد۔ یقیناً روز جمعہ ہر خطبے کے اندر ہمیں ایک دفعہ جھنجھوڑا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دیں اور اپنا کرم جاری رکھا ہوا ہے، تم اس کو فراموش مت کرو، اور یاد رکھو یہ دنیا جس میں تمہیں بھیجا گیا ہے دار ابتلا ہے، امتحان کا ہے، یہاں پہ تمہیں آزمایا جائے گا، پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، تمہیں مصائب میں ڈال کے، مشکلات میں ڈال کے، تکلیفوں میں ڈال کے، علیہ السلام تمہیں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ بس دیکھنا چاہتا ہے تم میرا بندہ کتنا ہے۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، اللہ اتنا آپ کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور پھر کہا بس اگر تم میرا بن جائے گا تو پھر میں تیرا بن جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، اس دنیا کے اندر ہم نے تمام تر وہ امور بجا لانے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کے ہمیں خالی نہیں چھوڑا تھا، بلکہ 1,24,000 انبیاء بھی بھیجے تھے، اور اس کے بعد آئمہ علیہ السلام کا سلسلہ تا قیامت تک ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے جو بھیجا ہے، وہ تمام تر اعمال ہم اس دنیا میں کرنے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے نیت کرو قربتاً الی اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ میں کام کر رہا ہوں۔ تو یقیناً جب بندہ ہر کام سے پہلے قربتاً الی اللہ کہے گا کہ اس کا مقصد اور منبع اس کا یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے، تو یقیناً اگر پتھر پہ بھی قطرہ قطرہ پانی گرتا رہے تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ اللہ تو بہت بڑا رحیم کریم ہے، یقیناً اس کا ہم پہ فضل جاری ہوگا، اور ہمارے جو ہے خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اور پھر موت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ تم نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، بلکہ اخروی نعمتیں جن کی مقدار اور جن کا دورانیہ جو ہے وہ لامحدود ہے، وہ نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ تم یہ امتحان جلدی سے گزار کے آ جاؤ، آگے نعمتوں سے آگے استفادہ کرو، اور کتنی خوبصورت نعمتیں ہوں گی، کتنی بہترین وہ مقام ہوگا کہ آج تک کوئی بھی ہمارا جب اس دنیا سے چلا گیا ہے تو پھر پلٹ کے واپس نہیں آیا۔ کتنے کتنے اچھی جگہوں سے آپ لوگ پلٹ کے واپس آ جاتے ہیں کہ فلانی جگہ گئے تھے، تھی تو بہت خوبصورت دل نہیں کر رہا تھا آنے کو، لیکن آ گئے، یعنی اس قابل نہیں تھی کہ پلٹ کے آ جائے، لیکن کتنی خوبصورت ہوگی وہ جگہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے عبد کو واپس بلاتا ہے تو وہاں سے پلٹ کے کوئی نہیں آتا۔ حقیقی زندگی وہاں پہ ہمیں قبر کا وہ اندھیرا، وہ گڑھا، وہ تنہائی، وہ وحشت، وہ ہر جمعے کو یاد کرائی جاتی ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھ لیں۔
یقیناً ہمیں اس خطبہ جمعہ کا ترجمہ کروا کے اپنی پاکٹ کے اندر، اپنی جیبوں کے اندر رکھنا چاہیے اور اس کو روزانہ ایک دفعہ جلدی سے پڑھ لینا چاہیے، تاکہ میں کم از کم جو ہفتے میں ایک دفعہ درس لینے کے لیے مسجد جاتا تھا، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جاتا تھا، سنتا تھا، عربی میں پڑھا جاتا تھا، پتہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ نہیں آتی تھی، لیکن جب وہ ترجمہ آپ کی جیب میں ہوگا اور روزانہ آپ اس پہ نظر کریں گے تو یقیناً اس کا اثر آپ کی زندگیوں میں ہونے لگ جائے گا۔ عزیزان گرامی، خدا نے ہمیں بہت بہترین ہادی عطا کیے اور ایسا گھرانہ ہمیں عطا کیا ہے کہ دنیا میں اس جیسا گھر کوئی نہیں ہے۔ وہ اہل بیت اور رسول کے گھرانے والے، وہ محمد والے محمد، جو جن کی زندگی ہمارے لیے مشرہ ہے، جن کی سیرت ہمارے لیے بہترین رستہ ہے، ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر کوئی ہمارا شیعہ نہیں ہوتا، ہم لوگ محب اہل بیت تو ہو سکتے ہیں، لیکن شیعہ ایک ایسی ڈگری ہے، ایک ایسا عہدہ ہے جس پہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں اس کے لیول پر تو پہنچ سکتے ہیں، شیعہ نہیں بن سکتے۔ کیوں شیعہ کہتے ہیں؟ پیروکار کو، فالوورز کو۔ اگر ہمیں تاریخ میں مطالعہ کرنا پڑے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ شیعہ تھی، مولا عبد الفضل عباس شیعہ تھے، جناب حمزہ شیعہ ہے، جناب مختار شیعہ ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو جناب گنبر، جناب مختار، جناب سلمان، جن کو سلمان فارسی سے انہوں نے کہا خبردار آج کے بعد کوئی سلمان فارسی مت کہو، بلکہ سلمان محمدی کو، کہ اتنا انہوں نے اہل بیت کو مانا ہے اور چاہا ہے کہ رسول اللہ خود فرماتے ہیں سلمان منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ عزیزان گرامی، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ انما شیعۃ علی بن ابی طالب من افا بطنہ وفرجہ، ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جس کا پیٹ مال حرام سے پاک ہو، اس کے پیٹ کی خوراک صرف اور صرف لقمہ حلال ہو، حرام لقمہ مومن کے پیٹ میں نہیں جاتا۔ آئمہ کا فرمانے جس نے ایک لقمہ حرام کھا لیا اللہ کے تمام تر فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم مانگ تھک جاتے ہیں، ساری رات اللہ کے حضور گڑگڑا کے بھی مانگتے ہیں، پھر بھی نہیں پوری ہوتی۔ جی تو امام فرماتے ہیں جس نے ایک لقمہ حرام کھا لیا 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمے کی بات ہو، جس کا پورا بدن حرام کھا کے، لوگوں کا حق کھا کے پروان چڑھے اور اپنے آپ کو شیعہ علی بن ابی طالب کہے، تو پھر ائمہ کا وہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ مولا فرماتے ہیں ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث ننگو آر مت بنو۔ تو عزیزان گرامی، پھر اپنے آپ کو کم از کم یہ مت کہو کہ ہم شیعہ ہیں، کیوں؟ یہ اہل بیت کی اور مکتب اہل بیت کی توہین ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہ لقمہ حرام، اس کی جو واضح جو ہمارے سامنے صورت نظر آتی ہے وہ ہم نے دیکھی کہ وہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ میدان کربلا کے اندر مولا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے لے کے مکہ اور مکہ سے لے کے کربلا تک کتنے خطبے ارشاد فرمائے، اور ہر خطبے کے اندر امام نے ان کو نصیحت بھی کی، ان کو ہدایت بھی کی، خوف خدا بھی دلایا، لیکن جب آخری خطبہ دیا نا تو مولا نے یہ واضح پیغام دیا تھا اور کہا تھا مجھے پتا ہے تم پہ میری کوئی بات اثر نہیں کر رہی، مُلِئَتْ بَطُونَكُمْ بِالْحَرَامِ، کیونکہ تمہارے پیٹ مال حرام سے پر ہو چکے۔ وقت کی ایمان کی
معرفت نہیں رہتی ہے، ہدایت اثر نہیں کرتی ہے، تو انسان جب ہدایت سے دور ہو جاتا ہے پھر غافل ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے تو ٹھکانہ جہنم ہو۔ اور پھر شیعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اسیر بنا کے جب بغداد میں لے جایا گیا تو وہاں پہ ایک شخص ہے، آپ کو پتہ ہے بغداد اپنے وقت کا دنیا کا سب سے بہترین اور مہنگا ترین شہر تھا، گانے بجانے اور اس طرح کی محافلیں سجانے، رقص کی محافلیں سجانا وہاں پہ عام تھی۔ امام علیہ السلام ایک گھر کے سامنے سے گزرے اور دیکھا کہ اندر گانے بجائے جا رہے ہیں، رقص ہو رہا ہے اور وہاں پہ عجیب سا منظر ہے، تو دیکھا کہ ایک خادمہ جو ہے وہ باہر آئی ہے، تو امام نے اسے سوال کیا، اے اور یہ بتا کہ تمہارا مالک آزاد ہے یا عبد ہے، یعنی غلام ہے؟ کہا بھلا میرا مالک غلام کیوں ہو سکتا ہے، عبد کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو آزاد ہے۔ تو امام نے کہا یقیناً جو کام کر رہا ہے آزاد ہے، یعنی اسے خوف خدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو اس نے پس پشت ڈال دیا ہے، خوف خدا کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہاں یقیناً وہ کیا ہے، وہ آزاد ہے۔ ہاں اندر کی روٹی ہوئی تو کہا کیوں روٹی ہو، کہا باہر وہ امام موسیٰ کاظم آئے تھے، کیا کہتے تھے، انہوں نے مجھے سوال کیا، انہوں نے سوال کیا اور میں نے جواب دیا۔ کیا سوال کیا؟ میں نے کہا سوال یہ کیا تھا کہ تمہارا مالک آزاد ہے یا عبد ہے؟ تو کہا تم نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے کہا کہ میرا مالک کیوں کر غلام ہو سکتا ہے، وہ تو آزاد ہے۔ کہا یقیناً آزاد ہے۔ اس کے سینے کے اوپر یہ بڑی تیزی سے اس بات میں اثر کیا، رونے لگ گیا۔ جوتا پہننے کے اس کو ہوش نہ رہی، جس طرف امام تھے اس طرف یہ بھاگا ہے۔ اس کا نام بشر بتایا گیا۔ یہ بشر جو ہے اس نے کہا کہ مولا نے جو کہا ہے کہ میں آزاد ہوں، یہ میرے اوپر بہت بڑی ضرب لگا گیا ہے، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو امام موسیٰ کاظم کے قدموں میں گرا لیا اور رو رو کے کہتا ہے مولا میں نے اپنے گناہوں پہ توبہ کر لی، آئندہ سے تمام تر گناہوں پہ میں نادم ہو کے شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ معاف کر دے گا، لیکن آپ میرے لیے سفارش کریں، اللہ سے میرے لیے طلب استغفار کریں تاکہ میرے دل کو سکون آئے۔ سچے دل سے توبہ کی تھی، امام کی قدموں کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ امام نے اس کے اندر کے اس ضمیر کو دیکھا جو واقعاً ہدایت پا چکا تھا، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا اللہم اغفرہ وطہر قلبہ، اے پروردگار تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کے دل کو پاک کر دے۔ اس کے بعد وہ ایسی شخصیت بنا کہ اس کا نام تائب آل محمد پڑ گیا۔ ایسا شرف حاصل ہوا کہ پھر اس نے کبھی جوتا نہیں پہنا، ساری زندگی اس نے عبادت میں گزاری ہے اور صحیح معنوں میں محب اہل بیت بنا۔ پوچھا کہ تو جوتا کیوں نہیں پہنتا ہے؟ کہے میں نے اس زمین کو عرش معلیٰ قرار دیا ہے اور میری مجال کہ میں اس عرش معلیٰ کے اوپر جوتا پہن کے چلوں۔ عزیزان گرامی، ہمیں زبانی کرامی نہیں بلکہ عملی شیعہ بننا ہے۔ ہمیں اپنے روزمرہ امور کے اوپر توجہ کرنی ہے کہ کون سا ہمارا عمل قرب الہی کا باعث بن رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری یہ حالت ہو چکی کہ ہم ہر طرف پس رہے، ہمارے سامنے ظلم بھی ہوتا ہے تو خاموش کیونکہ ہمارا ضمیر سو رہا ہے، ہمارے سامنے ناحق قتل بھی ہوتے ہیں تو ہم خاموش ہوتے
لیں کیونکہ ہمارا ضمیر سو رہا ہے. اور نفس نفسی کی یہ حالت جس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا نہ چھوڑے گی. عزیزان گرامی خدا کہ جو اسلام کے اندر یہ روز جمعہ عیدیں اور اس طرح کے باقی سلسلے جو ہیں، اور ہم تو خوش نصیب ہیں کہ مجالس کا سلسلہ ہمارے یہاں کثرت سے رہتا ہے، میل ملاقات رہتی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تعاون کے ساتھ چلیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں. عزیزان گرامی اگر ہم اپنے حق کو پہچان جائیں تو پھر ہمیں ظالم اور مظلوم میں فرق واضح نظر آنے لگ جائے گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہاں ہمارے ارد گرد کوئی مظلوم تو نہیں. اگر نہیں تو پھر ہم اپنی سرحدوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے اور پھر اس جگہ پہنچیں گے جہاں پہ ہم جیسے پس رہے ہیں. آپ کے سامنے امت مسلمان کی یہ کیفیت ہے کہ خاموش تماشائی بن کے بیٹھی ہے. جتنے احتجاج آپ نے کیے، جتنے جلسے جلوسوں میں آپ گئے ہیں، یا آپ نے اپنے گھروں سے کوئی ریلی نکالی ہے تو مجھے بتا دیجیے جی، یا کسی نے آپ کو بلایا ہے کہ ہاں آج مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کے لیے نکلنا ہے اور مظلوم کی حمایت کرنی ہے، آپ نے وقت دیا ہو تو مجھے بتائیے. عزیزان گرامی آج وہ وقت نہیں ہے کہ آپ کے وہ شیعہ کی ریلی ہے، وہ سنی کی ریلی ہے، وہ فلاں کی ریلی ہے. آج صرف امت مسلمہ کی فکر کرنی چاہیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، امام خمینی علیہ الرحمہ نے کہا تھا تم ہاتھ کھولنے اور ہاتھ بند کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے، ہمیں مٹانا چاہتا ہے. عزیزان گرامی وہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ اب جب دشمن سامنے اپنی دشمنی پہ آ گیا اور اب واضح ہو گیا کہ اب یہ ڈالر پاؤنڈ کی یہ جنگ نہیں ہے بلکہ یہ مذہب کی جنگ ہے، اپنی بقا کی جنگ ہے، تو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے وزیر کتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ یہ کوئی وزیر کہتا ہے کہ یہ انسان نما حیوان ہے. مسلمانوں کی بات نہیں کی جائے. کوئی کہتا ہے کہ ان کے بچے بھی اسی جرم میں برابر کے شریک ہیں، تم کو بھی قتل کرو. اور کوئی کہتا ہے کہ ان کے اوپر ایٹم بم گرا دیا جائے اور یہ ختم ہو جائے. عزیزان گرامی اتنی قیمت رہتی، وہاں پہ ہر طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، طرح طرح کے بم قدر گرا کے آزمائے جا رہے ہیں، پرکھے جا رہے ہیں. اور کتنے ممالک، مغربی ممالک، کتنا ساتھ امریکہ، برطانیہ، اٹلی روزانہ کی بنیادوں پہ کتنے اس طرح کے اور یورپی ممالک جو ہیں بھرپور روزانہ کی بنیادوں پہ اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں. اور ہمارے مسلمان ملک پتہ نہیں کس مسئلے کا شکار ہیں کہ کوئی سرحد کھولنے کو تیار نہیں. عزیزان گرامی وہاں پہ ہسپتالوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے. کل اعلان کیا تھا کہ ہاں جی ہم 4 روزہ جنگ بندی کا اعلان کریں تاکہ اپنی لاشوں کو دفنا سکیں. آج صبح سے حالت یہ ہے کہ غزہ کے اوپر ہر طرح سے ٹینکوں کی بھرپور بمباری جا رہی ہے. یہ کیسی انسانیت ہے؟ یہ کیسے آپ کے دعوے انسانیت کے یہ قوانین جو آپ نے بنائے، جتنی آپ نے تنظیمیں بنائیں، جتنے آپ نے این جی اوز بنائیں، وہ ساری کی ساری ڈرامہ ثابت ہوئی اور اس کا کوئی عملی نمونہ یا عملی کردار ہمارے سامنے نظر نہیں آتا. ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے یہ جو عورتوں بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، آج کے آپ متوجہ ہوں، یقیناً آپ متوجہ ہوں گے کیونکہ سوشل میڈیا نے ہمیں بالکل جاہل نہیں رہنے دیا. ہر روز کوئی نہ کوئی نیا ظلم ہمارے سامنے آ رہا ہے. عزیزان گرامی اگر متوجہ ہیں تو جانتے ہوں گے کہ عورتیں بھی نہیں چھوڑی جا رہی، قتل عام کیا جا رہا، بچے بھی نہیں چھوڑے جا رہے،
وہ کیسی انسانیت ہے کہ جس ICU کے اندر ایک بندہ آخری سانسیں گر رہا ہے، اس کے اوپر بمباری کی جائے. وہ بچے جس کے اوپر جو ابھی نو مولود ہیں، جو وقت سے پہلے جن کی ولادت ہو گئی ہے، ان کے اوپر بمباری کی جا رہی، وہ مجرم ہیں. عزیزان گرامی، یہ جنگی قوانین کے خلاف ورزی ہے. ہمیں خود بھی جاگنا ہوگا. اگر آج ہم نے آواز حق بلند نہ کی تو کل کو یہ چیزیں ساری ہمارے اوپر مسلط کر دی جائیں گی، پھر ہم روتے رہ جائیں گے. ہمیں آواز بلند کرنی ہے، ہمیں گھروں سے نکلنا ہے. ہم سے وہ اچھے یورپ، امریکہ اور باقی ممالک کے اندر جتنے جلوس ریلیاں نکالی گئی، ان کی تعداد کتنی ہے؟ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مظلوم کے حامی ہیں، آپ کی کتنی ریلیاں نکلی، کہاں کہاں آپ گئے؟ نہیں گئے. تو عزیزان گرامی، ہر بندہ کچھ نہیں کر سکتا تو اپنے گھر سے اپنے چند افراد کو لے کے، اپنے قبیلے کے افراد کو لے کے گھر سے نکلے اور حمایت مظلومین فلسطین کی حمایت میں نکل کے صرف بیٹھ جائے، تب بھی آواز اور آپ کا حق ادا ہو جاتا. مرداباد 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 تکبیر اللہ اکبر. عزیزان گرامی، ہمیں قطع نظر کہ ہم کس تحریک سے ہمارا تعلق ہے، ہم کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کس کو پسند نہیں کرتے، اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو ایک آزادی فلسطین مارچ کیا جا رہا ہے 26 نومبر بروز اتوار کو اسمبلی ہال سے پریس کلب تک. اتوار 1 بجے آپ لوگوں کو چھٹی بھی ہے اور وہاں پہ حالات موافق ہیں. بھرپور طریقے سے اس کے اندر شرکت کیجئے. آپ خود بھی جائیے، اپنی مستورات کو بھی لے کے جائیے، بچوں کو بھی لے کے جائیے اور بھرپور شکل میں وہاں پہ شرکت کر کے ثابت کریں کہ ہم نہ کل ظالم کے ساتھ تھے، نہ آج ظالم کے ساتھ ہیں، نہ کل ظالم کے ساتھ کبھی دیں گے. ہم نے مظلوم کی حمایت کا درس کربلا سے دیا ہے اور ہمارا اسلام مظلوم کی حمایت کر ہمیں سکھاتا ہے. ہم نے اس کا اعلان کرنا ہے اور اس میں آپ کی شرکت کم از کم ایک سہارا ہوگی کہ آپ جو ہے ادھر جو فلسطین کے اندر جو کربلا برپا ہے اس کے اندر آپ یزید کے ساتھ نہیں ہے بلکہ حسینی لشکر کے ساتھ ہیں. یقیناً میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کربلا کے اندر جنگ امام حسین نے اور کربلا کے اندر یزید کے درمیان جو جنگ تھی، وہاں کربلا میں جنگ شروع ہوئی تھی. اس کا اختتام امام زمانہ علیہ السلام آ کے کریں گے. ہمیں امام زمانہ کے لشکر کا سپاہی بننا ہے، ہمیں صحیح معنوں میں شیعہ محمد والے محمد بننا ہے تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہمارا خاتمہ بالایمان ہو. اپنے اپنی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے مرحومین کی بلند درجات کے لیے، فلسطین کے مظلوم شہیدوں اور مظلوم لوگوں کی مدد کی خاطر اور ان کے ساتھ ہمدردی کی خاطر اپنے اپنے دلوں کے ساتھ اور جان لگا کے ایک پیغام آپ نے دینا ہے. نعرہ میں لگاؤں گا، جواب آپ نے دینا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. عزیزان گرامی، امام کا فرمان ہے جو حالات سے بے خبر رہتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے. حالات سے باخبر رہیے،
اور اس کا تجزیہ کیجئے. اپنے اپنے جو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہیں، اس موبائل کے اندر ایک چھوٹا سا کلپ کسی بھی شکل میں بولنا آتا ہے، نہیں بولنا آتا؟ جی، جتنے آپ کے موبائل کے اندر واٹس ایپ گروپ ہیں ان کے اندر ریکارڈ کر کے بھیج دیجیے. آپ کو پتہ ہے آپ کا سارا ڈیٹا وہاں جاتا ہے، تو ایک آواز جو آج آپ اب بلند کریں گے یہ بھی وہاں جائے گی. کل کو ہم مطمئن ہوں گے جو کام ہم کم از کم کر سکتے تھے ہم نے وہ کیا ہے. باہر جائیے، کسی چیز کی ضرورت، ایک موبائل کی ضرورت ہے، تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، ریکارڈ کیجیے اور اس کو آگے فارورڈ کیجیے تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ دشمن تک پہنچے اور اس کو بھی پتا چلے کہ کتنے مظلومیوں کے حامی ہیں اور کتنے مظلوموں کے جو ہے دشمن ہیں. عزیزان گرامی، اس مارچ میں بھرپور حصہ دیجیے اس مقصد کے لیے کہ ہم کل کو اس معاملے میں بھی تیار ہیں کہ کل کو ہمیں ان کی مدد کے لیے وہاں جانا بھی پڑے گا تو ہم دریغ نہیں کریں گے. آج ثابت کرنے کا وقت ہے، انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے. یہاں سے ادارہ منہاج الحسین سے بھی انشاءاللہ اہتمام ہے کہ یہاں سے بھی بسز جائیں گی، تو جو شرکت کرنا چاہتا ہے وہ یہاں سے بھی جا سکتا ہے اور جو ڈائریکٹ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں وہ وہاں پہ پہنچے. انشاءاللہ پروردگار آپ کا ہم ناصر ہوگا. ادارہ منہاج الحسین کے ساتھ تعاون فرمائیے. آپ کی خدمت میں دن رات کوشاں رہتا ہے. آپ کی تعاون ہمارے لیے کافی جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتی ہے اور جو ٹیپز وغیرہ آپ کے سامنے ہیں. اسی طرح ادارہ منہاج الحسین کی جو تقویم اسلامی آپ مومنین کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ بنائی جاتی ہے سالانہ ایک ڈائری جس کے اندر اقوال معصومین علیہ السلام ذکر کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اب اہل بیت علیہ السلام کا کوئی تعارف نہیں پتا وہ کون ہے، کیا تھے، اور ہمیں ان کی عظمت اور ان کی سیرت کو کیسے حاصل کرنا ہے. تو اس کو بھی مربوط خاطر رکھتے ہوئے اس دفعہ آئمہ علیہ السلام کے احوال زندگی کو بھی اس کے اندر مختصر ذکر کیا ہے تاکہ آپ اس کو کھولیں اور اس امام کی ولادت اور شہادت کے اوپر آپ امام کی معرفت کے لیے چند کلمات پڑھ کے آپ سے حاصل گفتگو جو ہے کر سکتے ہیں. اسی طرح اس کے اندر فرامین ہے آئمہ علیہ السلام کے، وہ آپ کو بچوں کو سب کو یاد ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا افتخار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہاتھی دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور قوم کو ایسے ہاتھی نہیں دیے.